آج برقعے کے بھی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں برقعے کے اوپر اور ایک برقع پہننا آج کی دور میں، کیونکہ برقع صحیح نہیں ہے۔ جو برقع پہن رہے ہیں نا، علماء نے اس کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، 8 طرح سے بیان فرمایا کہ برقع کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ پردہ ایسی چادر یا ایسا برقع یا ایسی بڑی چادر جو سر سے لے کر کے پیر تک ڈھانپ دے، پورا کا پورا ڈھانپ دے، ہاتھ پیر چہرہ اس کے پیروں تک ڈھانپ دے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے، برقعے کے اوپر کوئی قسم کی اسٹون لگا ہوا نہ ہو، کوئی ڈائمنڈ لگا ہوا نہ ہو، چکمک کرے، ایسا برقع نہیں چاہیے۔ برقع ایسا بھی ہو جو موٹا کپڑا ہو، باریک کپڑا نہ ہو، جس کپڑے کے اندر سے بہنوں کی، بیٹیوں کی یا اسلامی خواتین کے جسم کے ساخت باہر دکھ جائے، اسلام نے اسے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے برقع یا چادر جو جسم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو جو جسم سے چپک جائے۔ وہ برقع یا وہ چادر جو اسلام کی بیٹیاں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اس برقعے سے، اس کپڑے سے، اس چادر سے کوئی معطر، کوئی خوشبو نہ آئے، خوشبو نہ آئے، اس کے اندر سے کوئی خوشبو نہ آئے۔ اسی طریقے سے وہ برقع یا وہ چادر جو پہنی ہوئی ہیں اسلام کی بیٹیاں، اس برقعے کو مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو، مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو، ہرگز مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو۔ اور وہ جلباب، وہ چادر جسے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک بالکل لوز ہو، ڈھیلے ڈھالے ہوں، جسم کے کوئی پارٹ یعنی ہاتھ، چہرہ، چھاتی اور پیر، یہ تمام کے تمام چیزیں بالکل ڈھکی ہوئی ہوں، کوئی چیز اس کے برقعے کے اندر سے یا چادر کے اندر سے اس کے کوئی جسم کا حصہ نمایاں نہ ہو، وہ برقع ہے۔ غیر محرم کو بار بار دیکھنا، اس کے طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنا، یہ تمہاری آنکھ کی زنا ہے۔ غیر محرم کو چھونا اور ہینڈ دینا، یہ تمہاری ہاتھ کا زنا ہے۔ ذرا بتائیے، پوچھئے تو صحیح، آج اللہ اکبر کہاں کہاں بولیں، دکانوں میں دیکھے جاتے مصافحہ کرتے، یہ غیر محرم، ایک غیر قوم کا آدمی، غیر محرم تو ہے ہی، غیر محرم کے ساتھ ساتھ غیر قوم کا ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی چمار ہے، استغفر اللہ، اور اس کے سامنے جا کر کے ہینڈ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ دکانوں کا کام ہے، یہ شاپنگ مالوں کا کام ہے، اور اسی طرح سے کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی یہ سب ساری چیزیں چلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے، کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، کسی غیر محرم آدمی مرد کو آپ ہاتھ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، ممنوع ہے۔ چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں، کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں، کسی شاپنگ مال میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کے کوئی کاروبار ہو، یا آپ کے کوئی چچا، اسی طریقے سے خالہ جات بھائی ہوں، خالہ جات اور کوئی ہوں، اور ایسے رشتے بڑے لمبے چوڑے ٹھوکتے ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممنوع کرا دیا۔ آپ کہاں کہاں مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے اسلام نے بیان دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ باپ ہے، کوئی عورت اپنے باپ کے ساتھ مصافحہ کر سکتے، بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے وہ، شوہر ہے، شوہر کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے وہ، ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ تو گویا کہ اس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں پردے کا ایک قسم کا زنادہ اٹھا۔ چلتے ہوئے دوستوں میں یہ بھی بتا دو، دیکھنا، سننا، بولنا، ہاتھ سے چھونا اور دل میں اس کا احساس پیدا کرنا اور پیروں سے چل کر کے طے کرنا،
ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب زنا ہے، زنا۔ میرے بھائیو، آج معاشرے کے اندر نکاح اس لیے مشکل ہوا ہے کیونکہ زنا سارے کے سارے آسان ہو چکے ہیں، آسان ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پردے کے سلسلے میں جا بجا اور جگہ جگہ کئی جگہ پر اللہ نے پیغام دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ معزز ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا کی بریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو اور جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں سارے احباب کو مسجد ابو عبیدہ بن جراح جو مرکزی مسجد ہیں یہاں پر آپ سب کو حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس آنے کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ رب العالمین جہان میں رہنے والے تمام مردوں، عورتوں، بچوں اور سب کو اس رحمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے چند جگہوں سے دو بڑے مشہور اور معروف چھوٹی چھوٹی آیات کا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو ٹاپک ہیں وہ ہے عورت کا پردہ
حقیقت میں کیسا ہونا چاہیے؟ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، جو حجاب لگاتی ہیں، جو برقع پہنتی ہیں، حقیقت میں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ نے اس کا بھی کچھ حکم بیان فرمایا ہے کہ نہیں؟ یا جیسے چاہیں اپنی مرضی سے، اپنے مطلب سے؟ نہیں، اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی انگلی کو بھی ایسا اشارہ کرتا ہے نماز میں تو اس کا بھی حکم ہے۔ اسلام کے اندر کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں دروازے کے پاس چلے آتا ہے تو وہاں آنے کے بعد بھی وہ سیدھے اندر نہیں آ سکتا، وہ پرمیشن لینا پڑتا اس کو، اجازت، کیونکہ اندر کے حالت، اندر کے پردے کیسے ہیں اس کو نہیں معلوم۔ اگر یس ہے تو اندر آ سکتے، نہیں، آواز نہیں آئی تو جا سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین شریعت کے اندر کتنا بہترین نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہے۔ کیوں؟ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ڈسپلن بیان فرمایا ہے، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور اس دین کے ماننے والے سارے لوگوں کے لیے بڑا پیارا دین ہے، بڑا سنہرا دین ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور اس پر چلنے والوں کے لیے، اس کا خیال کرنے والوں کے لیے الحمدللہ بہت آسان ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے ماننے والوں پر خصوصاً عورتوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کیا ہے، عورتوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جس زمانے میں عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا، اللہ نے اس کو ختم کیا، اس کا حق دیا، اس کو جینے کا حق دیا، اس کو عمل کرنے کا حق دیا، اس کو میراث میں حق دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر مردوں کا حقوق رکھا ہے، عورتوں کا بھی حقوق رکھا، یہاں تک کہ عورتیں اگر گھر سے باہر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتیں کیسے باہر جائیں، پردے کا اہتمام کیا۔ اور پردہ عورتوں کا ایک زینت ہے دوستو، پردہ عورتوں کے لیے اس کے جسم کی حفاظت ہے، پردہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ پردہ شیطان سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پردہ عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں کی نظریں پڑنے سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پردہ اپنوں اور پرایوں میں فرق کرنے کے لیے ایک معیار ہے، ایک پہچان ہے کہ یہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ پردہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکامات اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہیں پر پردے کا بھی احکام بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں، یہ پیغام لوگوں کو سنا دیں کہ اے عورتوں، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھے رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت کہتے ہیں گھر، بیت گھر، بیوت، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں بے پردگی کے ساتھ باہر پھرا کرتے تھیں، مسلمان کی عورتوں، اسلام کے ماننے والوں، تم اس طرح بے پردگی کے ساتھ باہر نہ جایا کرو، بے پردگی کے ساتھ باہر نہ جایا کرو۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت پڑھتی تھیں، پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتا تھا، آنسو بہنے لگتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکم پردہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواتین کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہے کہ ان کے اوپر دبا کے رکھا، بلکہ ان کے لیے سیفٹی ہے، ان کی حفاظت ہے، ان کے جسم کی، ان کے آبرو کی، ان کے عفت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے اندر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو آپ یہ پیغام دے دیجئے، خواتین کو یہ پیغام سنا دیجئے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور رب العالمین نے یہ پیغام دیا، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دو کہ غیر ضروری اپنی زینت کو نمائش کرتے ہوئے نہ پھرا کرو، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو غیروں کے پاس نہ پیش کیا کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین نقطہ بیان فرمایا، ہاں جو چیز آٹومیٹک ظاہر ہو جائے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پکڑ نہیں رکھا۔ ایک ہوتا ہے آٹومیٹک ظاہر ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے نمائش کرنا، ظاہر کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے دوستو، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنہ عورتوں کو، مومنہ خواتین کو رب العالمین نے پردے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں، بازاروں میں چلا کرتے ہیں، جب آپ کسی کام کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلا کرتی ہیں، تو اللہ کے بندوں، اللہ کے بندیوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ رب العالمین نے صرف عورتوں کو نہیں، نگاہوں کے سلسلے میں دوستو رب العالمین نے اس قوم کے، اس امت کے مردوں کو بھی کہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ مردوں کو بھی کہہ دو کہ مرد حضرات بھی جب بازاروں میں چلا کرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں،
اپنے پلکوں کو جھکائے رکھیں. یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے, تمہارے جسم کی پاکیزگی ہے, تمہارے آنکھوں کی پاکیزگی ہے. یہ میرے بھائیوں, پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے لیے بھی یہ حیا دیا ہے کہ ایک باوقار مرد, ایک باوقار عورت, جب بھی وہ اس کے سامنے کوئی غیر محرم مرد, کوئی غیر محرم احباب سامنے آ جائیں تو اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر, آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور آمنا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, یہ آپ کی نگاہوں کی پردہ ہے. اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. جتنے حفاظت کرنے کا حکم رب نے آپ کو دیا ہے, مردوں اور عورتوں کو دیا ہے, وہ آپ کریں, بقیہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر دے گا. ان آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ رب العالمین نے قوم کے عورتوں کو اس کے جسم میں پردہ کہا ہے, اس کے نگاہوں کو بھی پردہ کہا کہ نیچے جھکا کر کے رکھو. اس میں تمہارے لیے عزت و آبرو ہے, تمہاری بقا اور تمہاری ہمیشگی کی عزت ہے اس میں. مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, ترمذی کی روایت ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, آپ نے فرمایا, جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے, خلوت کی مطلب تنہائی میں, جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کان الشیطان ثالثہما, اس کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسلمان بھائیوں, آج خلوت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو خلوت ختم ہو گئی, جلوت میں بھی سب وہی ساری جلوے دیکھ رہے ہیں. ہاں, جہاں کہیں بھی جاؤ آپ, جدھر کہیں بھی جاؤ, بے پردگی کا ایک سنگم چلا ہوا آ رہا ہے. بے پردگی, اللہ اکبر, قریے سے لے کر کے شہر تک, اور شہر سے لے کر کے سٹی اور بڑے بڑے شہروں میں اللہ کی حفاظت, اللہ کی پناہ, جہاں بھی آپ دیکھیں گے. مسلمان بھائیوں, آپ دیکھیں, کسی بھی دکان میں دیکھیں, عورتوں کی انبار ہیں. بے پردگی کا جنازہ اٹھ چکا ہے. جس مکان میں, جس دکان میں, جس بندی کے پاس اور جن جن جگہوں پہ آپ جائیں گے, ان تمام جگہوں میں بے پردگی عام ہو گئی. ایک جوان عورت, ایک جوان مرد جس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا, شاپنگ میں, کاروبار میں, تجارت میں, ان تمام چیزوں میں اس کے جسم کے ہیجان پیدا ہوتا ہے. اس کے ذریعہ سے اور آگے بے پردگی کی حد ہو گئی. مسلمانوں, مسلمان اگر ہیں وہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محرم اور غیر محرم کا تفریق بتایا ہے. محرم کسے کہتے ہیں, غیر محرم کسے کہتے ہیں, محرم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بہویں اور مسلمان خواتین, اور اسی طرح سے غیر محرم کے ساتھ کیسے پیش آنا, یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. مسلمان بھائیوں, اور یہی نہیں, بے پردگی تو ہے ہی, کتنے ایسی بہنیں, کتنے ایسے مسلم خواتین ہیں, اللہ اکبر, غیر محرم کے ساتھ جیسے دکان میں آئے ہینڈ مصافحہ کرتے ہیں, ہائے, ہیلو, ہاؤ آر یو, فلاں فلاں, پورے انگلش والے بن جاتے ہیں. یہ بھی CD آتا نہیں, جیسے وہ جاتے ہیں ماشاءاللہ پورے ٹپ ٹاپ ہو کے آتے ہیں. نہ شوہر کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, نہ خاندان کا پتہ, نہ کوئی رشتے ناتے کا پتہ, بس ہم ہیں اور ہمارا اپنا امیج ہے. مسلمانوں اور مسلمان قوم کے بیٹیاں, عقل کی ناخن لو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی خلوت میں ہوتا ہے,
کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کو چابی دیتا ہے، شیطان اس کو چابی دیتا ہے، شیطان اس کے دل میں گدگدی پیدا کرتا ہے۔ اور پتہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں اور غیور خواتین یاد رکھو اس بات کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے سامنے غیر محرم کے سامنے بات کرنا، غیر محرم کے سامنے بات کرنا یہ تمہاری زبان کی زنا ہے۔ غیر محرم کے سامنے کوئی بات کہتے ہوئے سننا یہ تمہارے کان کا زنا ہے۔ غیر محرم کو بار بار دیکھنا، اس کے طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنا یہ تمہاری آنکھ کی زنا ہے۔ غیر محرم کو چھونا اور ہینڈ دینا یہ تمہاری ہاتھ کا زنا ہے۔ ذرا بتائیے، پوچھئے تو صحیح، آج اللہ اکبر کہاں کہاں بولیں، دکانوں میں دیکھے جاتے مصافحہ کرتے، یہ غیر محرم، ایک غیر قوم کا آدمی، غیر محرم تو ہے ہی، غیر محرم کے ساتھ ساتھ غیر قوم کا ہے، کوئی دھیڑ ہے، کوئی چمار ہے، استغفر اللہ، اور اس کے سامنے جا کر کے ہینڈ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ دکانوں کا کام ہے، یہ شاپنگ مالوں کا کام ہے، اور اسی طرح سے کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی یہ سب ساری چیزیں چلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو ہینڈ نہیں دے سکتے۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کسی غیر محرم آدمی مرد کو آپ ہاتھ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، ممنوع ہے۔ چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں، کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں، کسی شاپنگ مال میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کے کوئی کاروبار ہو، یا آپ کے کوئی چچا اسی طریقے سے خالہ جات بھائی ہوں، خالہ جات اور کوئی ہوں، اور ایسے رشتے بڑے لمبے چوڑے ٹھوکتے ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممنوع کرا دیا۔ آپ کہاں کہاں مصافحہ کر سکتے ہیں اس کے اسلام نے بیان دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ باپ ہے، کوئی عورت اپنے باپ کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، بیٹا ہے بیٹے کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے وہ، شوہر ہے شوہر کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے وہ، ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ تو گویا کہ اس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں پردے کا ایک قسم کا زناجہ اٹھا۔ چلتے ہوئے دوستوں میں یہ بھی بتا دو، دیکھنا، سننا، بولنا، ہاتھ سے چھونا اور دل میں اس کا احساس پیدا کرنا اور پیروں سے چل کر کے طے کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب زنا ہے، زنا۔ میرے بھائیو، آج معاشرے کے اندر نکاح اس لیے مشکل ہوا ہے کیونکہ زنا سارے کے سارے آسان ہو چکے ہیں، آسان ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پردے کے سلسلے میں جا بجا اور جگہ جگہ کئی جگہ پر اللہ نے پیغام دیا ہے۔ صحابیات کے بارے میں دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، جلباب، بڑے چادر۔ میرے بھائیوں، برقع، آج برقعے کے بھی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں برقعے کے اوپر اور ایک برقع پہننا ہے آج کی دور میں، کیونکہ برقع صحیح نہیں ہے۔ جو برقع پہن رہے ہیں نا، علماء نے اس کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، 8 طرح سے بیان فرمایا کہ برقع کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ پردہ ایسی چادر یا ایسا برقع یا ایسی بڑی چادر جو سر سے لے کر کے پیر تک ڈھانپ دے، پورا کا پورا ڈھانپ دے، ہاتھ پیر چہرہ اس کے پیروں تک ڈھانپ دے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے، برقعے کے اوپر کوئی قسم کی اسٹون لگا ہوا نہ ہو، کوئی ڈائمنڈ لگا ہوا نہ ہو، چکمک کرے، ایسا برقع نہیں چاہیے۔ برقع ایسا بھی ہو جو موٹا کپڑا ہو، باریک کپڑا نہ ہو، جس کپڑے کے اندر سے بہنوں کی، بیٹیوں کی یا اسلامی خواتین کے جسم کے ساخت
باہر دکھ جائے، اسلام نے اسے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے برقع یا چادر جو جسم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو جو جسم سے چپک جائے۔ وہ برقع یا وہ چادر جو اسلام کی بیٹیاں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اس برقعے سے، اس کپڑے سے، اس چادر سے کوئی معطر، کوئی خوشبو نہ آئے، خوشبو نہ آئے، اس کے اندر سے کوئی خوشبو نہ آئے۔ اسی طریقے سے وہ برقع یا وہ چادر جو پہنی ہوئی ہیں اسلام کی بیٹیاں، اس برقعے کو مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو، مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو، ہرگز مردوں کے لباس کے ٹائپ میں نہ ہو۔ اور وہ جلباب، وہ چادر جسے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک بالکل لوز ہو، ڈھیلے ڈھالے ہوں، جسم کے کوئی پارٹ یعنی ہاتھ، چہرہ، چھاتی اور پیر، یہ تمام کے تمام چیزیں بالکل ڈھکی ہوئی ہوں، کوئی چیز اس کے برقعے کے اندر سے یا چادر کے اندر سے اس کے کوئی جسم کا حصہ نمایاں نہ ہو، وہ برقع ہے۔ یہ علماء نے 8 طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان چادروں کے اندر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری اسلامی خواتین ان چیزوں کو پہن کر کے اور وہ باہر جائیں۔ اللہ کی قسم ہے، آج اگر برقعوں کو دیکھے، برقعوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ برقع پناہ مانگتا ہے کہ میں کس کے جسم پر آ گیا ہوں۔ اتنے ٹائٹ مسلمان بھائیوں، مسلمان نوجوانوں، میں عورتوں سے نہیں، میں آپ باغیرت مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنی بیویوں کو ان چیزوں کی طرف مائل کرو، اپنی بیویوں کے برقعوں کو بھی دیکھا کرو۔ برقع کوئی فیشن نہیں ہے، برقع چادر ہے، حفاظت ہے، عزت و آبرو کو ڈھانکنے کی چیز ہے۔ دوستو، آج یہ سب کیوں پریشانیاں آئی ہیں؟ یہ سزا کیوں مل رہی ہے آج مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کو؟ پھر نعرے لگتے ہیں اس کی عزت چلی گئی۔ عزت چلی نہیں گئی، وہ عزت بیچ رہی تھی بہت سالوں سے، اب عزت باہر کھل کے سامنے آ گئی۔ اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، میں توجہ چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا چاکلیٹ ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا چاکلیٹ، دیکھو اس کے اندر سے بھی ایک چھوٹا سا رہتا، اس کے بعد اس کے کمپنی کا پیکیج لگا کے رکھتے نہیں رکھتے؟ ایک چاکلیٹ کی اتنی بڑی عزت ہے، ایک آئس کریم کی اتنی بڑی عزت ہے، یہ کھانے کے ایک چھوٹے سے آئٹم کی اتنی بڑی عزت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو اور میری مسلمان خواتین، کیا آپ کی عزت نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک آپ بہت قیمتی چیز ہیں، بہت قیمتی دولت ہے عورت۔ اسی لیے جس طرح قیمتی چیز کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہیرے اور جواہرات کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، کسی آدمی کے پاس اگر گولڈ کا کوئی آئٹم ہو، آپ سب جانتے ہیں کتنے سارے پیکنگ میں، چھوٹا ڈبہ، پھر بڑا ڈبہ، پھر اس کے لیے باکس، پھر پتہ نہیں کتنے۔ اب یہ بتاؤ، کیا کسی گولڈ سے کم قیمت کی ہے خواتین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قیمتی چیز کی حفاظت کرنے کی تدبیر بتایا ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمت دار اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی مائیں، اسلام کی بہنیں ہیں۔ اسی لیے اس کو کہا کہ تم اپنی قیمتی چیز کو ڈھانک کے رکھو، اس کو پردے میں رکھو۔ اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، ہے نا، کہ وہ چادر لٹکایا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں کو بھی کہیں اور آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں
کہ وہ جلباب لگایا کریں، یعنی پردہ لگایا کریں۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دے کر کے آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیں، یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اپنے جسم پر چادر لگایا کریں، اپنے آپ پر برقع لگایا کریں، اپنے جسم کی حفاظت کیا کریں، اس کو ڈھانکا کریں، اس کو کھلا مت چھوڑیں۔ آپ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے بہت خطرناک سزا ہے، بہت دور کی گمراہی میں، کیونکہ پردہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سزا کے مستحق ہیں، سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج تک دو ایسے جہنمیوں کو کبھی نہیں دیکھا، دو جہنمی ایسے ہیں میں نے آج تک ایسے دو جہنمیوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سزا، بے پردگی کی سزا۔ مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو تاکید کرو، تعلیم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جہنمی ایسے ہیں جس کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، بڑے خطرناک ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنے ہاتھ میں گائے کے دموں کے مطابق ڈنڈے اٹھا کے رکھتے ہیں اور مارنے پر تلے رہتے ہیں۔ ایک جہنمی وہ ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور دوسری جہنمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری جہنمی وہ عورتیں جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی اس کے جسم نمایاں ہوتی ہے، اس کا جسم ننگا پن ہے۔ کاسیاتن آریاتن، بالکل ننگا ہے اس کا جسم۔ ممیلاتن مائلاتن، وہ کیا کرتی ہے؟ بے پردگی کی حد ہو گئی، کہا وہ دوسروں کی طرف مائل بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو اپنے طرف مائل بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت بڑے ہی خطرناک ہیں، میں نے ایسے جہنمی کو نہیں دیکھا جتنا خطرناک جہنمی وہ خاتون ہیں جو کپڑا پہنتی ہیں مگر ننگے رہتے ہیں، اپنے طرف لوگوں کو مائل کرتی ہے اور دوسروں کی طرف بھی وہ مائل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو اور اسلام کے ماننے والے تمام خواتین کو رب العالمین ایسے بے پردگی سے رب العالمین حفاظت نصیب عطا فرما، اور رب العالمین اسلام کا جو قوانین ہے پردے کا، اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، پتہ اس سے چلتا ہے کہ بے پردگی جہنم میں جانے کی علامت ہے، جبکہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے بے پردگی کے ساتھ پھرنے والی، چاہے وہ بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو، یا پھر قوم اور معاشرے کے کوئی بھی اسلامی گھرانے کے بیٹی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال پہلے کی مسافت سے جبکہ جنت کی خوشبو اور جنت کی بو آتی، لیکن ایسے بے پردگی میں پھرنے والے اور بے پردگی یعنی پردے کو گردہ اڑانے والی اس جنت کی بو تک بھی نہیں پاتی ہو۔ پردے کو گردہ مت اڑاؤ، یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ مولویوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ مولویوں کی طرف سے نہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے یہ سارا سسٹم خواتین کے لیے جو بنایا ہے بڑا عمدہ ہے، ایسا سسٹم کسی اور دھرم میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دوستو آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، نماز کے اندر ایک مرد حضرات ہیں تو اس کو ٹخنے سے نیچے اگر رکھیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی، لیکن خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عورتوں کے لیے رب العالمین نے ٹخنے سے نیچے رکھ کر نماز پڑھنے میں ہی اس کی بہتری ہے۔
سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے. پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بھی آپ کا ٹخنا سے اوپر کپڑا نہیں رہنا, ٹخنے سے نیچے رکھو. مرد کو کہا ہے تم ٹخنے سے اوپر رکھو, عورتوں کو کہا تم ٹخنے سے نیچے رکھو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس لیے پردے کی اہمیت کے تعلق سے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ چھوڑے ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھ چھوڑے ہیں. اور پردے کے سلسلے میں اتنے سارے علماء نے کام کیا ہے ماشاءاللہ, بڑی بڑی کتابیں لکھ دیے ہیں. اور کتابیں آج بھی لائبریریوں میں, گھروں میں اور کتب خانوں کے اندر ماشاءاللہ بک رہی ہیں کتابیں. اس لیے میں یہ التجا کروں گا کہ آپ لوگ پردے کے سلسلے میں کتابیں بھی پڑھیے, پتہ چلے گا آپ کو کہ اسلام نے پردے کو کیوں اتنی وضاحت کی ہے. اچھا چلے بھائی دیکھتے ہیں پردے کو دینی اور دنیاوی فائدہ کیا ہے. پردے کے لیے دینی اور دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جی ہاں, پردے کے لیے دینی فائدہ یہ ہے کہ جب ہماری بہنیں پردہ لگا کر کے نکلتی ہیں تو میرے بھائیوں بے پردگی, پتہ ہے آپ کو, بے پردگی شیطان کی سنت ہے. جو پردہ نہیں کرتی ہے سمجھو شیطان کی سنت پر چل رہی ہے. بے پردگی یہودیوں کا طریقہ ہے, بے پردگی یہودیوں کا طریقہ ہے. جو پردہ نہیں کرتی ہے سمجھو وہ یہودیوں کے راستے پہ چل رہے. بے پردگی غیر قوموں کی مشابہت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو میری قوم کے, چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہوں, دوسرے قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے فہو منہم, وہ چاہے دھیڑ ہیں وہ دھیڑ بن گئے. اور میں کیا بتاؤں, یہاں رک کر کے ایک بات بتا دوں. ابھی دیکھیے کتنے سارے ویڈیو وائرل ہوتے رہتے ہیں. کوئی مالے لگا کے ہیں, کوئی کالے کپڑے پہن کے, برقع لگا کے بازو میں بیٹھی ہوئی. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن سارے لوگ جانتے دیکھتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ غیرت کے مارے ڈوب جانا چاہیے, غیرت کے مارے مر جانا چاہیے. ایسے بے غیرت ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ چلو بھائی برقعے لگا کر کے بھی, اور اسلام کا جو ایک بڑا دستور اور اللہ کا حکم تھا اس کو غیروں کے سامنے بیچ رہی ہو. میرے مسلمان بھائیوں, اس لیے بہت سترک رہنا ہے. تو دینی فائدے یہ ہیں کہ آدمی, عورتیں, میری بہنیں اور بیٹیاں جب برقع لگا کے باہر جاتی تو ایک تو کیا ہے, شیطان کے وسوسوں سے بچتی ہے. دینی فائدہ یہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق وہ فالو ہو رہی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد اس کے جسم کو اور اس کے ہاتھ پیر کو, اس کے جسم کے کوئی پارٹ نہیں دیکھ سکتا. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر باہر جاتی ہیں تو نبی کا اس میں اسوہ ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ یہ ہے دوستو کہ جب برقع لگا کر کے وہ نکلے گی کہ اس کے طرف ایک پہچان رہے گا کہ یہ کوئی مسلمان خاتون ہے, مسلمان بیٹی ہے, مسلمان بہن ہے. جو گینگ ریپ ہوتا ہے نا, الحمدللہ ان چیزوں سے بچ سکتی ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے طرف نظر اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا 10 بار. دنیاوی فائدہ یہ ہے دوستو, کوئی بھی چاہے کتنا بھی بگڑی ہوئی اولاد کیوں نہ ہو, ایسے مہذب برقع والی جو بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے طرف, اس کے راستے میں آڑے آنے سے پہلے اس کو سوچنا پڑے گا. جی ہاں, اس لیے میری بہنیں, میرے بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں جو عورت کا پردہ ہونا چاہیے وہ یہی اسلام کا دستور ہے اور یہی اسلامی قوانین ہیں. جی ہاں, اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھو وہ جنت کی بو تک بھی نہیں پا سکتے. یاد رکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے وہ نافرمان آدمی ہیں، نافرمان عورت ہیں جو میری سنت کا انکار کر دے. اور انکار تو یہی ہے کہ جب اقرار نہیں ہے تو پھر انکار ہی ہے، اقرار نہیں تو پھر انکار ہے. اسی طریقے سے ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی دنیاوی طور پر کئی طریقے سے دشمن اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. مسلط ہیں آج گھروں میں، دیکھو گھروں میں گھس گھس کر کے بھی دشمنان اسلام آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے شرمی اور بے غیرتی کی وجہ سے. میرے بھائیوں، گھر میں، دکان میں اور اسکولوں میں، کالجوں میں یا دفاتر میں، جہاں جہاں بھی ہیں، اگر برقعے کی پابندی نہیں ہے تو یاد رکھو اس کے اوپر کئی قسم کی بلائیں آتی، اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اور کن کن درجے تک پہنچ جاتے، یہ کوئی بول نہیں سکتا ہے. لہٰذا آئیے ہم اور آپ یہ عہد کرتے ہیں، ہم اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ برقع یا پردہ حقیقت میں عورت کا ایک حق ہے جسے اللہ نے دیا ہے. اس حق کو ضائع مت کرو. پردہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے بہنوں، اس کو قبول کرو دل سے. پردہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں کا تقویٰ ہے جو ظاہری طور پر دکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. پردہ یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا شعار ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو. پردہ یہ متقی اور پرہیزگار عورتوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے جسم کو چھپانے اور ڈھانپنے کا. اس لیے اس کو اپنے دل سے ویلکم کرو اور اس کو اپنے جسم میں استعمال بھی کیا کرو. میرے مسلمان ساتھیوں، مسلمان نوجوانوں، ان سب چیزوں کی تعلق سے ہم اپنے گھروں کا بھی سروے کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کا بھی سروے کرنا پڑے گا. اگر ہماری اور آپ کی بیٹی، مسلم خواتین یا مسلم گھرانے کی بیٹی اگر وہ برقع پہنے ہوئے ہیں تو اس کے برقعے کو دیکھو کہ کس ڈیزائن کا ہے. ہم اور آپ اپنے گھروں کو سروے کرنا، سمپل ہونا، معمول قسم کا ہونا، اس کے فرمائش کے مطابق. اگر وہ فرمائش کرے تو اس کو دینی طور سے سمجھاؤ، اس کے نقصانات کو بتاؤ. اگر آپ نے آزاد چھوڑ دیے بہنوں اور بیٹیوں کو تو میرے بھائیوں، گھر میں بے پردگی آنے کے ساتھ ساتھ بے برکتی بھی آتی اور بے غیرتی بھی آتی. آپ دیکھتے دیکھتے پھر اسی کے منہج میں آپ بھی ڈھل جائیں گے. پھر ایک دن آپ جوتا اور چپل اٹھائیں گے، پھر وقت آتا کہ وہ ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا حفاظت کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر کوئی بچہ بھی ہے، اپنا بچہ ہے، میاں اور بیوی اگر ایک روم میں سوئے ہیں یا بیٹھے ہیں تو اس بچے کو بھی اپنے والدین کے روم میں آنا ہے تو بھی آواز دے کے آنا ہے. پردے کی کتنی بڑی اہمیت ہے جی، کتنی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، لگا داغ سینے پہ جاتا نہیں، لگا داغ سینے پہ جاتا نہیں. ایک مرتبہ اگر داغ دھبا لگ گیا، آپ کئی سالوں سے آپ سجدے میں صوم و صلات کی پابند تھیں، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ ایسے وباشوں کا دھبا اگر ایک مرتبہ لگ گیا تو اس بیٹی اور اس بہن کی صرف دھبا نہیں، اس کے والدین کو بھی ڈوب مرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس کے والدین کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے. اس لیے دوستو، ان سب چیزوں کو اپنے گھروں سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور سننے سے زیادہ عمل میں لانے کی ضرورت ہے. جب تک ان چیزوں کو عمل میں نہیں لائیں گے، یاد رکھو وہ ویسی ہولڈ رہ جائے گا، ویسی پینڈنگ رہ جائے گا اور پھر وقت گزرتا چلا جائے گا
اور دھبے جو آتے ہیں وہ آتے رہیں گے، لیکن وہ دھبے پھر کبھی مٹنے کا نہیں رہتا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ سب کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام اسلامی پردہ حقیقت میں بالکل سمپل ہے، سادگی ہے، بڑا سہل ہے، بڑا اچھا ہے، بغیر ڈیزائن کے ہیں۔